بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والدہ کے پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی۔ اس پر ملحدین کے سائنسی اعتراضات اور ان کا جواب ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ جب سے زمین آباد ہے تب سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے سے ہی بہت سے پودے اور جانور جیسا کہ نیماٹوڈس، مچھلیاں، شارک، پرندے، بھیڑیں اور کچھ بڑی چھپکلیاں جیسا کہ کوموڈو ڈریگن بغیر کسی جنسی ملاپ کے بچے پیدا کرتے ہیں، جس کو کنواری پیدائش یا ورجن برتھ یا پارتھینوجینسس کہا جاتا ہے۔ پارتھینوجینسس جو کہ اے سیکشول ریپروڈکشن کا بہت عام اور مشہور طریقہ ہے اور جسے بلا شبہ ہر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے۔ یہ لفظ دو یونانی الفاظ پارتھینو اور جینسس سے مل کر بنا ہے۔ پارتھینو کا مطلب ہے کنواری اور جینسس کا مطلب پیدائش، یعنی کہ کنواری ماں سے بچے کی بغیر جنسی عمل کے پیدائش۔ پارتھینو جینسس کا پہلا ذکر سوئس نیچرلسٹ چارلس بونٹ نے کیا، جس نے مشاہدہ کیا کہ کملا سبز یا ایفیڈز انڈے بغیر کسی مردانہ سپرم کے بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک قدرتی طور پر ممالیہ میں پارتھینوجینسس کے کوئی معروف واقعات ثابت نہیں ہیں، لیکن سائنسدانوں نے اسے مصنوعی طور پر خرگوش، چوہوں اور بندروں میں کامیابی کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ عمل ممالیہ یعنی بچوں کو دودھ پلانے والے جانوروں میں ناممکن ہے، غلط ہے۔ تاہم ممالیہ اور کچھ پھولوں والے پودوں میں اس عمل سے حاصل ہونے والے جنین یا ایمبریو ایک حیاتیاتی رجحان یعنی کہ جینومک امپرنٹنگ کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوئے۔ اگرچہ پارتھینوجینسس ان جانوروں کے لیے بقا کی حکمت عملی ثابت ہوتی ہے جو ماحولیاتی دباؤ کا شکار یا اکیلے ہوں، یہ ممالیہ جانوروں میں جینومک امپرنٹنگ نامی ایک عمل کی طرف سے محدود ہے، جہاں ماں یا والد سے جین کا ایک سیٹ دوسرے پر غالب ہوتا ہے۔ لہذا بغیر والد کے ممالیہ میں پارتھینوجینسس کے عمل سے کلون شدہ سیل میں یا دونوں جین سرگرم ہوں گے، جس سے ایمبریو کی اضافی اور ناقص نشوونما ہوگی اور ٹیومرز کا خطرہ بڑھ جائے گا، یا دونوں غیر سرگرم ہوں گے جس سے ایمبریو کی نشوونما ٹھیک سے ہوگی ہی نہیں۔ ایمبریو سے اگلے مرحلے میں بچے کی پیدائش کے لیے والد کے جین بھی درکار ہوتے ہیں، لہذا اکیلی ماں سے بچے کی پیدائش ناممکن ہے۔ ہاں، اگر کسی خاتون کے 2 ایکس کروموسوم میں سے ایک میں ایسی میوٹیشن یا قدرتی جینیاتی تبدیلی واقع ہو جائے جو اس کروموسوم سے ایمبریو سے اگلی نشوونما کو جینومک امپرنٹنگ سے روکنے والے جین ہٹا دے تو مردانہ سپرم کے بغیر بھی مفروضاتی طور پر یہ نشوونما آگے چل کر بچے کی پیدائش کا سبب بن سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے 2022 میں جینومک امپرنٹنگ کے اس عمل پر قابو پا کر چوہوں میں بغیر باپ کے اور بغیر جنسی ملاپ کے بچے پیدا کیے۔ اگرچہ جنوبی کوریا کے سائنسدان ہوانگ ووسک نے دنیا کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ مصنوعی طور پر کلون زدہ انسانی جنین یا ایمبریو پیدا کرنے والا پہلا انسان ہے، لیکن اس نے بغیر باپ کے بچوں کی پیدائش یا پارتھینوجینسس کا استعمال کرتے ہوئے انسانی جنین پیدا کر کے سٹیم سیل کی تحقیق میں اہم پیش رفت کی۔ ہوانگ ووسک نے بغیر جنسی ملاپ کے انسانی سٹیم سیل پارتھینوجینسس کے عمل سے پیدا کیے اور ان سے بغیر باپ کے انسانی ایمبریو یا جنین تخلیق کیا گیا۔ دراصل انسانوں میں بغیر کسی جنسی ملاپ کے بچہ پیدا ہونے کے جدید واقعات موجود ہیں، جو غیر جنسی تولید یا اے سیکشول ریپروڈکشن کی ایک شکل ہے، جس میں ایمبریو کی افزائش اور نشوونما بغیر جنسی ملاپ اور بغیر مردانہ جنسی سیل یا سپرم کے ہوتی ہے۔ انسانوں میں کنواری پیدائش یا غیر جنسی تولید صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب عورت کے انڈے کسی ساتھی سے جنسی تعلقات یا نطفہ کے بغیر کامیابی کے ساتھ ایمبریو میں تبدیل ہوں۔ انسانوں میں خواتین میں XX کروموسوم ہوتے ہیں جبکہ مرد میں XY کروموسوم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت بغیر جنسی ملاپ کے کبھی بیٹا پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے پاس مرد پیدا کرنے کے لیے ضروری Y کروموسوم نہیں ہیں۔ یہ کروموسوم صرف باپ ہی سے آ سکتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ملحدین کہتے ہیں کہ پارتھینوجینسس کے عمل سے پیدا ہونے والے بچے اپنی ماں کے کلون ہوتے ہیں اور اپنی ماں کی طرح
مادہ ہوتے ہیں، لہذا پارتھینوجینسس کا عمل کنواری مریم علیہ السلام سے ایک مرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن یہ غلط ہے۔ پارتھینوجینسس کے عمل سے بغیر والد یا بغیر جنسی ملاپ کے ماں سے نر بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کملا سبز یا ایفیڈز، جن میں ماں سے نر بچے بھی پارتھینوجینسس کے عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ 2009 میں تولیدی صحت یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے طویل مدتی مطالعے اور برطانوی طبی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ 200 امریکی خواتین میں سے ایک نے کہا کہ انہوں نے کبھی جنسی عمل کیے بغیر بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ مطالعہ 1995 سے 2009 تک 15 سے 28 سال کی عمر کی 7870 خواتین اور لڑکیوں پہ تحقیق پر مبنی تھا، جس میں 0.5% یعنی 45 خواتین نے بتایا کہ ان کو بغیر جنسی ملاپ کے کنوارا حمل یا ورجن پریگننسی ہوئی۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کے شعبہ ہیومن جینیٹکس کی 1995 کی ایک رپورٹ برطانیہ کے نیچر جینیٹکس کے جرنل میں جاری کی گئی۔ میگزین سلیٹ نے 2007 میں اس کی رپورٹ کے حوالے سے لکھا، پارتھینوجینسس یا کنواری پیدائش کا عمل در حقیقت انسانی بچوں کی پیدائش کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ 2005 میں انگلینڈ میں یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کے سائنسدانوں نے FD دریافت کیا، یعنی ایک 3.5 سالہ صحت مند بچہ جس کی ابتدائی نشوونما پارتھینوجینسس سے ہوئی، لیکن بعد ازاں اس کے ساتھ نر جنسی سیل یا سپرم کا املاب یا فرٹیلائزیشن ہوئی۔ اس لیے اس کے بنیادی اعضاء جیسے کہ مہرے، جلد اور جسمانی اعضاء میں ماں کا X اور والد کا Y کروموسوم دونوں موجود تھے، لیکن اس کے خون کے خلیے یا سیلز مکمل طور پر پارتھینوجینسس کے عمل سے صرف ماں کے X کروموسوم خلیوں یا سیلز پر مشتمل تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے پارتھینوجینسس کا عمل شروع کیا اور بعد ازاں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان میں سے بغیر کسی والد کے اپنے حکم سے Y کروموسوم منتقل کیا، یا براہ راست بغیر پارتھینوجینسس کے ان میں Y کروموسوم منتقل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دوسروں نے اس کا موازنہ مصنوعی تخم ریزی یا آرٹیفیشل انسیمینیشن کے عمل سے کیا، جس کے ذریعے سیمن کو مصنوعی طور پر اصل جنسی ملاپ کے بغیر انڈے میں متعارف کرایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے بغیر جنسی ملاپ کے مردانہ سپرم کو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں منتقل کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے پیٹ میں روح پھونکی۔ BBC نے رپورٹ کیا کہ فطرت میں فقاریہ جانوروں یا ورٹبریٹس میں کلوننگ کا پہلا عملی مشاہدہ خیال میں موجود ایک اژدھے میں دیکھنے میں آیا، جس نے بغیر جنسی تولید کے اور غیر ملاپ شدہ انڈوں سے 2 طرح کے بچے پیدا کیے، جن میں سے ہر ایک میں میوٹیشن کی وجہ سے رنگ بھی ماں سے مختلف تھا۔ جب محققین نے ان پیدا ہونے والے بچوں کے DNA پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ نہ صرف قدرتی طور پر کلوننگ کے عمل سے پیدا ہوئے تھے، بلکہ اس دوران نئی جنس بھی پیدا ہوئی، یعنی مادہ سے نر بچے بغیر کسی جنسی ملاپ کے، جیسا کہ مریم علیہ السلام سے بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ فقاریہ یا ورٹبریٹس میں یہ کلوننگ کبھی پہلے مشاہدہ نہیں کیے گئے تھے، ایسا نیچر میں کبھی مشاہدہ نہیں کیا گیا تھا۔ شاید یہی وہ عمل تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے کنواری مریم سے پیدا کیا۔ ملحدین کے مطابق پارتھینوجینسس کے عمل کے مطابق ایک مادہ سے صرف مادہ جیسا جانور پیدا ہونا چاہیے، جبکہ ویڈیو میں پیش کی گئی وضاحت سے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہے، اور مادہ سے نر بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ایک XX کروموسوم عورت مریم علیہ السلام سے ایک XY کروموسوم مرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا خود سائنس کے مطابق عین ممکن ہے، اور مذہب کی اس بات کو سائنس کے خلاف کہنا محض الہادی تعصب ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل ممکن تھا کہ وہ خدا کسی شے سے یا کنواری مریم کے پیٹ میں موجود ایٹموں سے Y کروموسوم پیدا کر کے اس کے انڈے کا ملاپ کرا کے مکمل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا انسان پیدا کر سکتا تھا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو حضرت آدم علیہ السلام میں پہلی بار Y کروموسوم کیسے تیار کیا گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کے معاملے میں
حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ جو اللہ مٹی میں ایکس وائی کروموسوم اولاً تخلیق کر سکتا ہے، وہ ایک ایکس ایکس کروموسوم رکھنے والی مریم علیہ السلام سے ایکس وائی کروموسوم رکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا، جبکہ وہ خود اپنے کلام میں فرما چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی پیدا فرمایا جیسے پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ایک ایکس ایکس کروموسوم والی عورت مریم علیہ السلام سے ایک ایکس وائی مرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ملحدین کہتے ہیں کہ یہ سائنسی طور پر جھوٹ اور نامکمل ہے، جبکہ جدید سائنسی تحقیق پہ غور کیا جائے تو یہ بات سائنس کے مطابق عین ممکن ہے۔ ایک مرد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باپ کے بغیر پیدائش کے لیے مادہ مواد یعنی ایکس کروموسوم حضرت مریم علیہ السلام میں موجود تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کہیں سے انہیں وائی کروموسوم مہیا کر دیا جائے، جو ایک ایکس وائی کروموسوم مرد کی بغیر باپ پیدائش کے لیے لازمی تھا۔ یہ وائی کروموسوم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پھونک مار کر مہیا کر دیا۔ ایک وہ رب جو مٹی سے ایکس وائی کروموسوم والے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ رب مریم کے جسم میں موجود ایکس ایکس کروموسوم میں سے ایک کو وائی کروموسوم میں تبدیل کر کے ان سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا، یا حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے ان کے پیٹ میں بغیر باپ کے وائی کروموسوم والا سپرم منتقل کیوں نہیں کر سکتا؟ اس ساری وضاحت کے باوجود ملحدین کہتے ہیں کہ کوئی سائنسی اصول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنواری مریم علیہ السلام سے بغیر والد کے پیدائش کی سائنسی وضاحت نہیں کرتا۔ اس کا سادہ سا جواب ہے، کسی سائنسی اصول کے تحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کام کے لیے کسی سائنسی اصول کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سارے کام کن فیکون سے ہو جاتے ہیں۔ اگر ارتقائی ملحدین کے دعوے کے مطابق ایک یک خلوی جاندار بغیر کسی مداخلت کے ارتقائی عمل سے خود بخود پیدا ہو سکتا ہے، تو کنواری مریم سے اللہ تعالیٰ کی مداخلت سے بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں؟ جو سائنس آج تک یہ بتانے سے قاصر ہو کہ بے جان چیزوں سے زندہ جرثومہ کیسے وجود میں آ گیا، وہ سائنس کنواری مریم سے بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ اعتراض اور سوال کیوں کر اٹھا سکتی ہے؟ اگر سائنس میں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ایک جین ڈالا جا سکتا ہے، تو اس کائنات کا مالک کروموسوم انجینئرنگ کے ذریعے ایکس ایکس کروموسوم مریم علیہ السلام سے ایکس وائی کروموسوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کر پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا سائنسی اصول ہے جس کے تحت ارتقاء میں پہلے بیکٹیریا نے توانائی یا انرجی کے حصول کے لیے آکسیجن استعمال کرنی شروع کی، اور آکسیجن ان بیکٹیریا کے لیے مضر کی جگہ مفید ثابت ہونا شروع ہوئی؟ وہ کون سا سائنسی اصول تھا جس کے تحت ان بیکٹیریا نے خوراک ڈھونڈنی اور ان کی طرف حرکت شروع کی؟ وہ کون سا سائنسی اصول تھا جس کے تحت اس حرکت کے لیے ان بیکٹیریا میں فلاجیلا خود بخود وجود میں آئے؟ وہ کون سا سائنسی اصول تھا جس کے تحت وجود میں آنے والے پہلے خلیے یا سیل میں آرگنیل نے خود بخود حرکت اور کام شروع کیا؟ وہ کون سا سائنسی اصول تھا جس کے تحت پہلے ایکس اور وائی کروموسوم پیدا ہوئے؟ جس سائنسی اصول کے تحت پہلے ایکس کروموسوم پیدا ہوئے، اسی سائنسی اصول کے تحت کنواری ایکس ایکس کروموسوم مریم علیہ السلام میں وائی کروموسوم پیدا ہوئے۔ اگر سائنس آج اس بات پہ حیران ہے کہ ایکس ایکس کروموسوم سے وائی ایکس کروموسوم کیسے بنا، تو سائنس اس بات پہ حیران کیوں نہیں ہوتی کہ پہلی دفعہ ایک بیکٹیریا سے جس کے اندر کروموسوم ہوتے ہی نہیں، اس سے کائنات کا پہلا کروموسوم کیسے بنا؟ غیر جنسی تولید اور پارتھینوجینسس کو ماننے والے کس منہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے پیدائش پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ پہلی بار ایک زندہ خلیے یا سیل کے ایک بے جان غیر نامیاتی مادے سے وجود میں آنے پہ یقین رکھنے والے کس منہ سے اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ ایک جاندار سے دوسری جنس کا جاندار یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ ایک طرف کسی چیز کا انکار صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ مذہب کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف اسی طرح کے نامعقول اور عقل کو ہضم نہ ہونے والے سائنسی واقعات کو صرف اس وجہ سے تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سائنس کہہ رہی ہے، تو آپ غیر جانبدار نہیں بلکہ آپ متعصب ہیں۔ یہاں پہ اگر مذہب کی باتیں آپ کو نامعقول لگ رہی ہیں، تو وہ تمام نامعقولیت سائنس کے ان بیان کردہ اشیاء میں بھی موجود ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ کی عقل
اور سوچ کے مطابق ہونا ضروری نہیں، اور نہ کسی چیز کی نامعقولیت اس چیز کے عدم وجود پہ دلیل ہے۔ ہم الحمدللہ یہاں پہ سائنس اور مذہب دونوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو خدا بغیر قوانین کے کائنات، مٹی یا بے جان مادے سے جاندار اور صفر حجم میں لاتعداد کمیت سما سکتا ہے، اس کے لیے یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ کنواری ایکس ایکس کروموسوم مریم علیہ السلام سے بغیر والد کے ایکس وائی کروموسوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔